السلام علیکم سامعین محترم، تاریخ انسانی میں جب بھی کسی قوم، قبیلے، برادری یا گروہ نے کارہائے نمایاں سر انجام دیے، اپنی اہمیت و فوقیت کی بنا پر ممتاز مقام حاصل کیا، تو اس گروہ کے متعلق دوسروں اور خود اس کے اپنے افراد میں تجسس اور دلچسپی پیدا ہوئی۔ لوگوں نے یہ جاننے کی کوشش کی کہ ایک قوم اور گروہ کی حیثیت ان لوگوں کو کیسے اور کب ملی، یہ کہاں سے آئے، ان کا نسلی سلسلہ کہاں سے ہے۔ برِ صغیر کی ایسی بہادر اور جنگجو قوموں میں سے ایک قوم جس نے اپنا نام اور مقام شروع سے لے کر اب تک قائم رکھا اور سرزمین ہندوستان پر اپنی کامیابی کے جھنڈے گاڑے، جس نے اپنی اہمیت اور فوقیت کی بنا پر بہت بڑا مقام حاصل کیا، اردو شائن کی اس ویڈیو کا موضوع ہے۔ ناظرین، آج ہم آپ کو ارائیں قوم کے بارے میں چند دلچسپ اور تاریخی معلومات دینے جا رہے ہیں۔ ویڈیو کو مکمل دیکھیے، اور اگر ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں، اور اگر آپ ارائیں قوم کے بارے میں اپنی مثبت رائے کا اظہار کرنا چاہتے ہیں تو کمنٹ باکس۔ سامعین، ارائیں برِ صغیر کی ایک ایسی قوم ہے کہ جس کے افراد کو آغاز ہی سے جہاں ممتاز اور نمایاں حیثیت حاصل رہی ہے، اس کے افراد ابتلاء و آزمائش کے دور سے بھی گزرے، زمانے کی سختیاں بھی انہوں نے برداشت کیں، لیکن اپنی بے حد محنت، خودداد صلاحیتوں اور خلوص نیت کی بنا پر فتون سپاہگری میں ہمیشہ پیش رہے۔ یہ لوگ مختلف علم و فنون، صنعت و تجارت، زراعت و باغبانی اور سیاست میں نمایاں مقام بنا لیتے رہے۔ برِ صغیر کی مختلف تحریکوں اور انقلاب میں ارائیوں کا جو اہم کردار رہا، اور پاکستان میں اس قوم کے افراد کو سیاست و معیشت اور علم و ادب میں جو اہمیت حاصل ہوئی، اس سے ہر ذہن میں ارائیوں کی تاریخ اور ابتداء کے متعلق زیادہ سے زیادہ معلومات حاصل کرنے کا شوق پیدا ہوا، حتیٰ کہ خود اس برادری کے لوگ جو ذات برادری کی تمیز پر زیادہ یقین نہیں رکھتے تھے، ان کے دل میں بھی اپنی تاریخ اور آغاز کے متعلق جاننے کی تمنا پیدا ہوئی۔ ناظرین محترم، ارائیں عربی النسل ہیں اور ان کا تعلق قدیم ترین تہذیب و تمدن کے مرکزی شہر آریہ اور یمن سے ہے۔ آریہ کی ہی مناسبت سے یہ لوگ آریائی کہلائے اور یہ نام بدلتے بدلتے ارائیں بن گیا۔ آریہ کا شہر دمشق سے بیت المقدس جانے والی سڑک پر واقع ہے۔ یہ لوگ مختلف علم و فنون اور صنعتوں سے بھی واقف تھے۔ تبلیغ اسلام ان کا محبوب مشغلہ رہا۔ بڑی عزت اور سرفرازی سے یہ قوم اپنے وطن میں رہا کرتی تھی۔ بنو امیہ کے زمانے میں دمشق کی حفاظت کے لیے آریہ عربوں کی ایک عظیم الشان چھاؤنی تھی۔ آریہ کی اہمیت کے پیش نظر وہاں ایسے لوگوں کو آباد کیا گیا جو بنو امیہ کے اعلیٰ خاندانوں سے تعلق رکھتے تھے یا جن کی بنو امیہ سے وفاداری مسلم تھی۔ ان لوگوں کو سارے علاقے میں جاگیریں عطا کی گئیں، جس کی وجہ سے اس کی سرسبزی قابل رشک تھی۔ ہر قبیلہ اپنے اپنے سردار کے ماتحت منظم ہوتا تھا، اور اس وقت کا سپاہ سالار ان سرداروں کے نام احکام جاری کرتا تھا۔ یہ لوگ جہاں میدان جنگ میں بہترین کارنامے سر انجام دیتے، وہیں اپنی اراضی کی کاشت میں بھی بہترین صلاحیتوں کا مظاہرہ کرتے۔ یہ پشت ہا پشت سے جنگجوانہ خوبیوں کے مالک تھے۔ سامعین محترم، جب سندھ کے راجہ دائر کی طرف سے مسلمانوں کے جہاز لوٹنے اور مسلمان بچوں اور خواتین کو قیدی بنانے پر حجاج بن یوسف نے فتح سندھ کے لیے محمد بن قاسم کو روانہ کیا، تو اس نے محمد بن قاسم کے ساتھ اریہ کی چھاونی سے 6000 بہترین سپاہیوں کو بھی اپنی فوج میں شامل کروا دیا۔ حجاج بن یوسف اور خلیفہ الملک کی وفات کے بعد خلیفہ سلمان نے حجاج بن یوسف کے خاندان سے ذاتی عداوت کی بنا پر فاتح سندھ محمد بن قاسم کو واپس بلایا، تو اس کے ساتھیوں کو ہند میں ہی قیام کرنے کی سخت ہدایت کی، تو اس طرح اریہ کے مایہ سپاہی برِ صغیر میں ہی رہ گئے۔ انہوں نے پھر منظم ہو کر اور گورنر بنو امیہ کی قیادت میں سندھ اور ملتان اور گرد نواح میں اپنی حکومت قائم کی، اور بنو امیہ کی حکومت کے بعد بنو عباس کے گورنر فرما روا رہے۔ اس کے بعد پھر شخصی حکومت 416 ہجری تک قائم رہی۔ ناظرین، برِ صغیر ہند و پاک کے مشہور مورخ مولانا اکبر شاہ خان لکھتے ہیں کہ ان شامی لوگوں کو ملک شام واپس جانا نصیب نہ ہوا اور مجبوراً یہیں اقامت اختیار کرنی پڑی۔ خلافت عباسیہ کے زمانے میں ان پر مصائب آئے، پہاڑوں میں پناہ لینی پڑی، جبکہ منصورہ کی خود مختار ریاست قائم ہونے پر ان کے لیے راحت و اطمینان کا باعث بنا۔ اس ریاست کی بربادی پھر ان کے لیے مصائب و نوائب کا نزول تھا۔ کچھ کوہ سلمان کی طرف متوجہ ہو گئے، کچھ ملتان میں آ کر آباد ہو گئے، اور جہاں کسی کے سینگ سمائے چلے گئے۔ ملتان میں اگرچہ کرامتہ کا طوفان آیا، اور اس طوفان میں ملتان کا مرکزی مندر بھی کرامتہ کے ہاتھوں تباہ ہوا، لیکن محمود غزنوی نے جلد ہی اس فتنہ کو ختم کر دیا، اور اس طرح ان عربی باقیات میں شام سے آئی ہوئی نسلوں کو زیادہ تر ملتان میں ہی جمع ہونا پڑا۔ چند ہی روز بعد پنجاب کا تمام ملک
غزنی سلطنت کا صوبہ بن گیا اور مستقل طور پر محمود غزنوی نے اسلامی حکومت قائم کر دی۔ ملتان سے اکثر قبائل پنجاب کی طرف چلے گئے۔ انہی قبائل میں ایک قبیلہ وہ تھا جو شام کے علاقہ اریہ سے آیا تھا اور اری ہائی کہلاتا تھا۔ پنجابی لہجے اور تلفظ نے اس کو ارائی بنا دیا۔ یہ لوگ پنجاب کے سرسبز و شاداب علاقے میں آ کر افغانستان کے فاتحین اور ہندوؤں سے بے تعلق رہ کر زراعت و کاشتکاری میں مصروف ہو گئے اور اپنے تجربات کو کام میں لائے، جیسا کہ پیچھے ریاست منصورہ کی سرسبزی و شادابی کے لیے وہ کام میں لا چکے تھے۔ دوستو، عرب کا ملک زرعی نہیں ہے، لیکن عربی قومیں جہاں بھی زرعی ملک میں گئیں وہیں سب سے بہتر کاشتکار اور نہایت قابل کسان ثابت ہوئیں۔ یہی عربی قومیں جب اندس پہنچی تو انہوں نے اندس کو گل گلزار بنا دیا اور ایک چپا بھی زمین ایسی نہ چھوڑی جہاں کھیتی اور سرسبزی نہ ہو۔ لیکن جب اندس سے بے دخل ہوئے تو وہ ملک پھر بنجر اور ویران نظر آنے لگا۔ آج تک اس سرزمین اندس میں وہ سرسبزی واپس نہیں آئی جو عربوں نے وہاں پیدا کر دی تھی۔ اسی طرح عربوں نے منصورہ کو بھی گلزار بنا دیا تھا۔ ناظرین، تاریخ کے اوراق اور مستند حقائق گواہ ہیں کہ انہی جفاکش اور محنتی لوگوں نے سندھ، بلوچستان اور سرحد سے لے کر پنجاب تک کے بے آب و گیا علاقے سرد و شاداب بنائے۔ محمد غوری اور بعد میں پٹھانوں کی افواج کا بیشتر حصہ انہی مجاہدین یعنی ارائیوں پر مشتمل ہوتا تھا۔ بعد میں بابر، ہمایوں، اکبر سے لے کر اورنگزیب تک کی فوج کشی میں ان کو اہمیت حاصل رہی۔ اس دوران ان کو ان کے کارناموں کے عوض جاگیریں ملتی رہیں۔ یہ لوگ زار روس کے خلاف مسلمانوں کی جدوجہد آزادی کا ساتھ دینے کے لیے کوکاف تک پہنچے۔ تحریک ریشمی رومال اور 1857 کی جنگ آزادی اور شاہ اسماعیل کی تحریک جہاد میں ان لوگوں نے اہم کردار ادا کیا۔ یہ لوگ مجاہد اول فاتح سندھ کے ساتھ اسلام کی شمع لے کر برصغیر میں فاتح کی حیثیت سے سرگرم عمل رہے۔ ناظرین، تحریک پاکستان میں اگر سر میاں محمد شفیع، سر شاہ نواز اور میاں عبدالباری جیسی شخصیتوں نے نام پیدا کیا تو قیام پاکستان کے بعد چودھری محمد علی، حمزہ ایم اے، سردار محمد شفیع، میاں طفیل محمد جیسی شخصیتیں اپنے خلوص، اصول پسندی اور جرأت و بے باکی کے لیے ہر دل عزیز ہوئیں۔ پاکستان پر حکمرانی کرنے والے فوجی جنرل ضیاء الحق کا تعلق بھی اسی قوم سے تھا۔ قوم ارائیوں کے فرزندوں نے ایک طرف اگر انجینئرنگ، سائنس، میڈیکل، تدریس و تحقیق اور صنعت و تجارت میں نمایاں کامیابیاں حاصل کیں تو دوسری طرف علم و ادب اور صحافت میں بھی نمایاں مقام پایا۔ ناظرین، ارائیں اس وقت پاکستان کی بہت بڑی اور بہت اہم برادری ہے۔ سیاست، صنعت و زراعت اور معیشت میں اہمیت کے علاوہ جس قدر سائنسدان، انجینئر، پروفیسرز اور ٹیکنوکریٹس اس برادری نے پیدا کیے، اسی تعداد میں بہت سے سرمایہ دار بھی اس قوم نے پاکستان کو دیے۔ اس قوم کے افراد کے متعلق یہ حقیقت اب بھی ہر جگہ تسلیم کی جاتی ہے کہ ارائیں محنتی، شریف النفس اور بہادر قوم ہے۔ مجموعی طور پر اس میں تدبر، تحمل، بردباری، خوش اخلاقی اور اعلیٰ ظرفی کے اوصاف نمایاں ہیں۔ انہوں نے قومی اور ملکی سطح پر اعلیٰ پائے کے مخلص سیاستدان پیدا کیے۔ ان لوگوں میں ذات برادری کی بنیاد پر ووٹ دینے یا لیڈر چننے کا تعصب نہیں پایا جاتا۔ اس سلسلے میں یہ قوم اعلیٰ ظرف اور کشادہ دل ہے، ورنہ جس قدر تعداد اس کے افراد کی ہے، اس کے پیش نظر پاکستان کے کسی بھی ضلع میں بالغ حق رائے دہی کی بنیاد پر کسی دوسری برادری کا کوئی فرد بھی رکن اسمبلی منتخب نہ ہو۔ یہ اس قوم کے افراد کی قومی ملی حمیت ہی کی بنیاد پر اس کی 60-70% آبادی والے علاقے سے بھی اکثر و بیشتر دوسری برادریوں کے لوگ ہی اسمبلیوں کے ممبر منتخب ہوتے ہیں۔ پاکستان میں ارائیں برادری کی تعداد 1 کروڑ سے زائد بلکہ بعض کے نزدیک 2 کروڑ ہے۔ ہندوستان میں بھی ان کی تعداد لاکھوں تک پہنچی ہے۔ آزاد قبائل اور افغانستان میں یہ برادری کافی تعداد میں آباد ہے۔ برصغیر میں ارائیں برادری کے افراد جہاں بھی آباد ہیں، سماجی بہبود اور اجتماعی فلاح کے کاموں میں باقاعدہ تنظیمیں بنا کر قابل قدر خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ دوستو، اس کے ساتھ ہی ہماری آج کی ویڈیو مکمل ہوئی۔ ویڈیو کے آخر میں ایک درخواست ہے کہ مورخین نے ایک ہی قوم یا فرد کو مختلف انداز میں لکھا ہوتا ہے۔ اگر ہماری ویڈیو